رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ دلیاں گرائیاں دے نال پڑھو والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تمامی آباد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ دوستو، بزرگو، اللہ تبارک تعالیٰ دا اسی جتنا شکر ادا کری اتنے گھٹ ہے۔ خالق کائنات نے اس پرفتن دور سانو اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام دے ذکر خیر کرن تے سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ کریم زندگی ایسے لمحات بار بار نصیب فرمائے۔ میری ماواں بہناں میری بچیاں، بیٹا تھوڑی آواز نہ آوے چپ کر جائے، جڑی بولتی ہوئے بچے نے چپ کرا دینا پہ۔ دل نال پڑھو سبحان اللہ، پھر پڑھو سبحان اللہ۔ شکر ادا کرو انہاں لمحیاں دا۔ زندگی تو بندے کی گزر جاتی ہے، مگر زندگی اچھی ہوئی ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب کی یاد میں گزر جائے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ یہ زندگی کے قیمتی لمحات یاد خدا اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر رہے ہیں۔ دعا کیا کرو کہ یا اللہ جو کرم تو نے آج ہم پر کیا یہ کرم بار بار کرتے رہنا۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا ان دوستوں کو جنہوں نے آج کی اس حسین پر رونق محفل کا اہتمام کیا۔ فقیر دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو، کیے ہوئے اثار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فقیر آپ تمام احباب کو جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ فقیر دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی، فقیر کی، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم سے کلام فرماتے، کوہ طور تے جا کے گلاں کر دے رب دے نال، بڑے مقرب ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل میں عبادت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تو ایک دم دل میں خیال آیا، کہنے لگے یا اللہ میرے سوا کوئی ہے جو اس جنگل میں تجھ کو یاد کر رہا ہوں؟ جیسے یہ خیال آیا تو رب کریم نے جنگل کے جانوروں کو حکم دیا کہ میرا بلند آواز کے ساتھ ذکر کرو۔ جانوروں نے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ رب کریم نے جنگل کے درختوں کو، جنگلی گھاس کو، پتوں کو حکم دیا کہ میرا بلند آواز کے ساتھ ذکر کرو۔
انہوں نے بلند آواز کے ساتھ بالجہر رب کریم کا ذکر کرنا شروع کر دیا. اللہ، ایک گونج پڑ گئی جنگل کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے ذکر اذکار کی. اللہ اکبر. تسی اتنے بستیاں چ رہندے ہو، صبح سویرے تہجد لے، پھر تہجد تو بعد نماز فجر لے تسی ویکھیا کہ پرندے کیویں چہچہاندے نے. کبوتر بول دیں، چڑیاں بول دیں، سارے پرندے اپنی اپنی بولی دے وچ بول دیں. او جڑی بولی بول دیں نا، دراصل او رب کریم دا بلند آواز نال ذکر کر دیں. ابھی پچھلے دنوں سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں نا، انہوں نے مچھلیوں پر ریسرچ کی ہے کہ جس وقت صبح سویرے پرندے چہکتے ہیں، پرندے اپنی بولیاں بولتے ہیں، انہوں نے اسی وقت اسی ٹائمنگ میں سمندر کی مچھلیوں کو چیک کیا ہے کہ یہ کیا کرتی ہیں، اور پھر انہوں نے ان کی بولی کو ریکارڈ کیا ہے. اس گھڑی سمندر کی مچھلیاں بھی اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کر دیا. ایک بندہ ہی ہے جڑا غافل ہے. کائنات دی ہر شے اپنے رب دے عشق دے وچ گم ہے. ہر چیز اپنے رب کو یاد کرتی ہے. ایک بندہ ہی ہے جو غافل ہے. اس کے پاس فرصت نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میرے سوا ہے جو کوئی تجھ کو جنگل میں یاد کرے، میرا تیرا ذکر کرے؟ فرمایا اللہ نے جنگل کے جانوروں کو اونچا ذکر کرو. میرے نبی کو بتا دو تیرے سوا اور بھی کوئی ذکر کر رہا ہے یہاں. اور یہ جو درخت ہے نا، درخت، پھر درختوں کو فرمایا، پتوں کو فرمایا اونچا ذکر کرو. یہ درخت اللہ کا ذکر کرتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 2 قبروں پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. سانو تو خیر نہیں پتہ چلتا، اسی تے لنگ ہے، سانو کی پتہ کی ہو رہا ہے تے کی نہیں ہو رہا. اللہ کا نبی سب جانتا ہے. دیکھا کہ عذاب نازل ہو رہا ہے. محبوب ٹھہرے، کھجور کی ایک ٹہنی توڑی، اس ٹہنی کو توڑ کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تقسیم کر کے ایک حصہ ایک قبر پر رکھا، دوسرا حصہ دوسری قبر پر رکھ دیا. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا خلاف معمول ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے درخت کی ٹہنی توڑی، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک قبر پر رکھ دیا، دوسرا دوسری قبر پر رکھ دیا. اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا صحابہ تمہیں کیا بتاؤں، میں جب گزرا تو میں نے دیکھا ان 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، تو میں نے یہ کھجور کی ہری ہری ٹہنیاں ان پر اس لیے رکھی ہیں کہ یہ ہری ہری کھجور کی ٹہنیاں یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور جب تک یہ ہری بھری رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور جب تک ذکر ہوتا رہے گا صاحب قبر کی قبر سے اللہ عذاب کو ہٹا دے گا. سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے جڑا محرم میں جا کے قبراں تے اسی پتے کھجوراں دیاں ٹہنیاں یہ جو ہم جا کر رکھتے ہیں، یہ سنت ہے. کیا ہے بھلا؟ یہ بھی سنت ہے. اور کھجور کی جو چھال ہے نا،
کھجور کی ٹہنی، کھجور کا پتا، یہ کافی دیر تک یہ ہرا رہتا ہے بنسبت ان پتوں کے. یہ پتے جلدی خشک ہو جاتے ہیں، وہ پتا کافی دیر تک ہرا رہتا ہے. اور فرمایا جب تک پتا ٹہنی ہری رہتی ہیں، ساوی رہتی ہیں، اس وقت تک وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. جب تک خشک نہ ہو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب تک یہ ذکر کرتے رہیں گے قبر والوں کی قبر سے اللہ عذاب کو ہٹا دے گا. اللہ آپ زیادہ مصروف ہی ہوتے ہیں، چلو کبھی قبرستان چلے جایا کرو یار. یہ ضروری نہیں کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو جا کر ہم نے یہ پتے رکھنے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو ہم نے قبر پہ جا کے فاتح پڑھنی ہے. یہ ضروری نہیں ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ اگر ہم سال میں 2 بار چلے گئے تو گناہ ہو جائے گا، سال میں 4 بار چلے گئے تو گناہ ہو جائے گا. ثواب ہوگا، گناہ نہیں ہوتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کم از کم ہفتے میں 1 بار اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرو. کس دن؟ فرمایا جمعے کے دن، کم از کم ایوری فرائیڈے. جمعے کے جمعے جاؤ، والدین کی قبروں کی زیارت کرو. کس لیے؟ کہ یہ قبروں میں رہ کر بھی تمہارے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں. اللہ وہ یارہ قبران دے وچ رہ کے بھی ماں پہ یاد کرتے رہتے ہیں. کسی دا بچہ قبر تے اگر آ جاوے نا وہ بہت خوش ہوندہ ہے. ماں بڑی خوش ہوندی ہے قبر تے جیدہ بچہ نہ آوے وہ قبر بھی روندن بیٹھ کے. میرا بھی کوئی ہوندہ اتھے آندہ. جمعے کے جمعے کم از کم وقت نکالو اور چلے جایا کرو. اور اگر آپ سے مہیا ہو تو یہ کچھ کوئی پتے وغیرہ، کوئی پھول، گلاب کے پھول، کوئی موتیے کے پھول گفٹ کے طور پر لے کے چلے جاؤ. اور چلے جاؤ اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو محبت کے پھول لے کے چلے جاؤ، دعائے مغفرت کر دو. میں پینڈو بندہ ہاں جی، میں نو کچھ نہیں آندہ، میں پڑھنا نہیں جاندہ. یارہ کوئی درود شریف تے آندہ ہوئے گا، چل اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا اللہ، انہاں تے آندہ ہوئے گا. تو یہی درود پڑھ دے اور پڑھ کر دعا کر دے. آپ یقین کریں کہ جو بندہ درود پڑھ کے دعا کر دے تو رب کریم مرحومین کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ کی جاندہ ہے ساڑھا یار. میری دعا، میرے ہاتھ اٹھانے سے اگر کسی کی مغفرت ہو جاتی ہے تو میرا کیا جاتا ہے. ہم اتنے مصروف، اتنے بیزی ہو گئے ہیں، قبرستان کے قریب یوں جا رہے ہیں، یوں آ رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، یوں آ رہے ہیں. بڑا قریبی سے قریبی رشتہ دار تھا، وہ فوت ہو گیا بیچارہ. ہم مغفرت کی دعا کرنے کو تیار نہیں. اچھا وہ جب مرا تھا تو ہم کیسے لٹک پٹک رہے تھے، اوے ابا اور مائک کو چھوڑ کے نہ جاویں، ماں مروے سائیں، اوے ابا اوے میرا تیرے بغیر گزارا نہیں ہونا، بڑی امانی اوے میرے چھاڑ کے نہ جاویں. وہ جدوں ادو ایک کردہ ہے، لو جی رات ستا ہے تے خواب ابا جی آ گئے تے ابا جی کہنا یار تم بڑا روندہ رہے ہیں تے میرے تو برداشت نہیں ہویا تے پوتا میں تینوں لین آیا تے میرے نال چل. نو میں نہیں جانا. پھر وہ ساہ اتلا اتے تھلواں تھلے پسینے چ شرابور اٹھیا جو ہے کسی پوچھا خیر ہوئے ہوئے بڑا خطرناک خواب ہے. کیا شکر ہے بے میں گھر پہ ہاں. کی ہوئے کہندے ابا خواب چاہے تے مینوں کہندا میں تینوں لین آیا. میں کہوں ماں نہیں آونا لے. پھر ساری فلم چلاتے ہیں لوگ، سارا ڈرامہ. اگر وہ خواب میں لینے آیا بھی ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. کوئی بندہ اپنے وقت سے ایک لمحہ پہلے نہیں جا سکتا.
زندگی کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک لمحہ ہے، گھڑی دی سوئی ہے نا، ٹک 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 چلتی ہوئی، ایک ٹک، ایک لمحہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اسی وقت موت آئے گی، اس سے نہ پہلے آتی ہے نہ بعد میں آئے گی۔ یہ جو لوگ اپنے ساتھ بڑی بڑی لمبی لمبی گارڈ رکھتے ہیں نا، گارڈ رکھی ہوتی نا، 6 گن مین آگے ہیں، 6 گن مین پیچھے ہیں، ایک سکاٹ دی گڈی آگے، ایک پیچھے، ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے یار کوئی مجھے شوٹ نہ کر دے، ان کو اللہ کی ذات پہ یقین ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں کوئی پینڈ دا مولوی نہیں ہوں، ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی تمہارے سامنے ہے جس کے پورے ورلڈ میں مرید ہیں، لاکھوں مرید ہیں۔ پاکستان کے علاوہ پاکستان سے باہر میرے مریدوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے۔ ماں کو کوئی پرواہ کوئی نہیں، بے دھڑک ہو کے پنڈے جا رہے ہیں، دریائی علاقے جا رہے ہیں، نہروں دے بندے بیٹھ کے اللہ کر رہے ہیں، کوئی سکاڑ نہیں، کوئی گاڑ نہیں۔ کس لیے؟ کہ مجھے یقین ہے کہ جو رات اللہ نے میری قبر میں لکھی ہے نا، وہ قبر پہ آنی ہے، بستر پہ نہیں آنی۔ جو بستر پہ آنی ہے وہ قبر میں نہیں آنی، یعنی قبر کی رات بستر پہ نہیں آنی، اور بستر کی رات قبر میں نہیں آ سکتی۔ جب ایسا ہو نہیں سکتا تو مینو میں سکاڑ رکھن دی کی لوڑ ہے؟ اللہ کی ذات کو یقین کیا، وہ اللہ ہے۔ بڑے تم پریشان پھرتے ہو، رات کو تم اکیلے نہیں نکلتے، کوئی شوٹ نہ کر دے، تم پریشان پھرتے ہو یار ایویں نہ ہو جائے، اس کے حکم کے بغیر پتا حرکت نہیں کرتا، پتا حرکت نہیں کرتا۔ کسی کی مجال ہے ہمیں شوٹ کر دے؟ تم اپنے رب کو یاد تو کرو، جب کوئی بندہ یا بندی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، رب کریم ان کے گرد ایک حصار پیدا کر دیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ مسترنی بسترک الجمیل، اے اللہ مجھے اپنے خوبصورت پردے میں ڈھانپ لے۔ رب کریم اس بندے کو اپنے خوبصورت پردوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دعا ہی تو کرنی ہے یار۔ تمہارے پاس گلاب کے پھول نہیں ہے، اچھا یار کوئی بات نہیں، موتیے دے پھول پا دے، وہ بھی کوئی نہیں، چلو کوئی گل نہیں، پبری پا دے، میرے کو جی پبری کوئی نہیں، تسی پتہ نہیں انہوں کی کہندے ہو، اسی دے نیاز بو، انہوں اسی پبری آکھ دیں سریکی، کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، کھجور دے پتے پا دیں، وہ جناب وہی کوئی نہیں، کوئی شے کوئی نہیں نا، چل وضو کر کے چلا جا، میں نے وضو دا وال نہیں آنا، چل تینوں میں جلدی جلدی سکھا دینا، پاک پانی دے نال ہاتھ تو دے، ہاتھ تو لے، موئی پانی پا، 3 دفعہ کلی کر دے، کر دیتی ناک کے پانی پا 3 دفعہ پا دیتا، اس تو بعد ایوے 3 دفعہ اپنا چہرہ تو دے، تو دیتا، ہون 3 دفعہ اپنے باں، 3 بار پھر یہ حصہ، یہ بازو کونیوں تک، یہ دیکھو پھر اس طرح انگلیاں کر لو، یہ انگلی ہٹا دو، 3 ملا دو، ہاتھ گیلے کر کے سر کا مسا کرو، چوتھائی سر کا یہاں تک، پھر ایسے، پھر یہ انگلیوں کا پانی ہے، اس کو کان میں ڈال کے یوں کر دو، پھر یہ انگوٹھوں کا پانی ہے، کانوں کی لو سے نیچے سے اوپر کی طرف لے آؤ، پھر یہ ہاتھوں کے پچھلے حصے کا پانی ہے، اس کو ادھر ایسے کر دو۔ اگر آپ نے یوں کر دیا تو وضو مکروہ ہو جائے گا، اس کو یوں کر دو، کر دیا، اس کے بعد آپ کیا کریں، اپنا یہ ایک پاؤں پہلے دھو دو، پھر دوسرا پاؤں دھو دو، ٹخنے تک آپ کا وضو مکمل ہو گیا، سبحان اللہ، وضو ہو گیا آپ کا۔ اب جو آپ حالت وضو میں ہیں، فرمایا جب تک بندہ حالت وضو میں رہے، وہ چاہے کوئی کام کرتا رہے، اس کے اعضائے وضو یعنی ہاتھ، اس کے دانت، اس کے ہونٹ، اس کی زبان، اس کی ناک، اس کا چہرہ، اس کے بازو،
اس کا سر، اس کے کان، اس کی گردن، اس کے پاؤں، اس کو اعضائے وضو کہتے ہیں۔ فرمایا اعضائے وضو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، اور جب تک وضو میں رہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کا سارا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے وضو کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو سبحان اللہ۔ اگر نہیں آتا نا وضو کرنا، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں وہ بھی لائیو پروگرام دیکھ رہی ہیں، اگر کسی کو وضو کرنا نہیں آتا تو سکھا دیا کرو، اور اگر آپ کو نہ آئے تو شرم نہ کیا کرو، پوچھ لیا کرو۔ دین کا معاملہ ہے، پوچھ لو، چنگے رہ جاؤ گے۔ زندگی بڑی تھوڑی ہے، اور لمیاں راتاں قبر دیاں پچھتاندے رہو گے، اتھے جا کے چنگے رہو گے تے سکھ لو۔ مولا حسن اور مولا حسین تشریف فرما، ایک بوڑھے صحابی ان کے سامنے وضو کر رہے ہیں، دونوں شہزادے بڑی توجہ سے ان کے وضو کو دیکھتے رہے۔ وضو دیکھنے کے بعد ایک شہزادہ دوسرے سے کہتا ہے، بھائی کیا اس نے وضو درست کیا ہے؟ دوسرا شہزادہ پہلے شہزادے سے کہتا ہے، نہیں حسن، اس نے وضو صحیح نہیں کیا۔ اب عمر رسیدہ صحابی ہیں، ہم اگر ان کو یہ کہیں گے کہ بابا جی آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی، کہیں گے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کہیں یہ فیل نہ کر جائیں، اپنی بے عزتی محسوس نہ کریں، تو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں شہزادوں نے سبحان اللہ، یہ بی بی زہرا کی آغوش میں پلنے والے ہیں، یہ علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، نبی کا نور عین ہے، سبحان اللہ۔ کیا انداز ہے ان کا۔ دونوں کہنے لگے اس طرح کرتے ہیں، بابا جی کے پاس جاتے ہیں، انہیں جا کے کہتے ہیں کہ ہم وضو کرتے ہیں، آپ ہمارا وضو چیک کریں۔ وہ بابا جی ہمارا وضو چیک کریں گے، امید ہے کہ وہ اس بہانے وضو کا طریقہ سمجھ جائیں گے۔ ڈن ہو گیا۔ اب یہ دونوں شہزادے گئے ان کے پاس اور کہنے لگے ہم بچے ہیں، نیا نیا ہم سیکھ رہے ہیں اسوہ رسول کو، ہمارا وضو آپ چیک کریں، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ ہمارا وضو چیک کریں، اگر کہیں غلطی ہو تو ہمیں آپ سمجھا دیں، کہیں سنت چھوٹ جائے، کوئی فرض چھوٹ جائے، کوئی مستحب چھوٹ جائے تو آپ ہمیں سمجھا دیں تاکہ ہم اپنی تربیت کر لیں۔ بزرگ صحابی فرمانے لگے ٹھیک ہے۔ اب پہلے میرے مولا حسن نے وضو کیا، ان کے بعد حضرت مولا حسین نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کہنے لگے بابا جی ہم نے وضو ٹھیک کیا، وضو کی سنتیں پوری، مستحبات وضو کے فرض کمپلیٹ کر لیے۔ تو وہ صحابی رونے لگ پڑے، کہنے لگے قربان جاؤں تمہارے سمجھانے کے انداز پہ اے آل رسول تم نے کمال کر دی۔ کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم وضو کا طریقہ میرا ٹھیک نہیں تھا، خدا تمہارا بھلا کرے کہ تم نے مجھ کو مرنے سے پہلے وضو کا طریقہ سکھا دیا۔ سکھا دیا تھا۔ میں یہاں آنے سے پہلے نا ایک دوست کے گھر دعا کے لیے راستے میں رکا ہوں، تو وہ ان کی نوکرانی جو تھی نا وہ میرے سامنے کوئی فریش میٹ کا سامان لا کے اس نے رکھا، تو میں بڑا وہمی طبیعت کا بندہ ہوں، میری ڈیوٹی ہے، میں نے اس بچی سے پوچھا بیٹا نماز پڑھتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ کبھی کبھی۔ پھر میں نے اس کی طرف دیکھا اس بچی کو، میں نے کہا بیٹا یہ بتا تجھے نماز آتی ہے؟ کیونکہ میرا دل اترتی ایک چیز ہے
کہ ایک دوست میرے پاس آتا ہے، میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے پڑھتا ہوں، میرا دل اندر سے کہتا ہے یہ نہیں پڑھتا۔ اللہ کا کوئی ایسا کرم ہے کہ وہ اندر سے مجھے آواز آتی ہے یہ نہیں پڑھتا، یہ نہیں پڑھتا، یہ نہیں پڑھتا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا نماز پڑھتی ہے؟ کہنے لگی ہاں جی پڑھتی ہوں۔ میں نے کہا بیٹا تو پڑھتی ہے؟ ہاں جی کبھی کبھی پڑھتی ہوں۔ اچھا، میں نے کہا تجھے نماز آتی ہے؟ چپ۔ میں نے کہا بیٹا اس میں شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے نماز آتی ہے؟ کہنے لگی مجھے تھوڑی تھوڑی آتی ہے۔ میں نے کہا تجھے وضو آتا ہے؟ کہنے لگی مجھے وضو کرنا نہیں آتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا بیٹا، میں تیری مالکن جو ہے نا اس کو سمجھاتا ہوں، یہ تجھے وضو بھی سکھائے گی، نماز بھی سکھائے گی، پھر تو پڑھا بھی کر۔ وہ سر پہ ہاتھ پھروا کے وہ بچی چلی گئی۔ پھر ان کی مالکن آئی، پھر میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا اس کو نماز کا وضو کا طریقہ سکھا۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر میں اس کو اس کام میں لگا دوں گی تو میرے گھر کے کام کون کرے گا؟ میں نے کہا تیری کیسی تھنکنگ ہے، تو کیا سوچ رہی ہے کہ تیرے گھر کے کام کیسے ہوں گے؟ اوے خدا کی بندی، آج تیری موت اگر واقع ہو جائے نا، تیری قبر پہ کسی نے فاتحہ نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا اگر اسی نکرانی کو تو نے دین کا موٹا موٹا علم سکھا دیا، وضو کا طریقہ سکھا دیا، نماز سکھا دی، میرا دل گواہی دیتا ہے کل قیامت کے دن میرے آقا تیری شفاعت فرما دیں گے۔ ویسے ایک بات ہے، جو بندہ رب کے کام کرتا ہے نا، رب اس کے خود کام کر دیتا ہے سارے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، ام ایمن جا، یہ کنیز تھی میرے آقا کی، ام ایمن جا کر دیکھ میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ سارے کام خود کرتی ہے اپنے ہاتھ سے، اے جا میری بیٹی کی ہیلپ کر، تھوڑی اس کے ساتھ مدد کر، اس کے ساتھ کام کرا۔ ام ایمن جو آئی نا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی، یہاں سارے نشان پڑ گئے چکی چلا چلا کے۔ پانی دا مشکیزہ چکنا، مشکیزے کو لے کر، وہ چمڑے کا مشکیزہ ہوتا تھا، وہ دور جا کے کنویں سے پانی بھر کے خود لے کر آنا، مشکیزہ کمر پہ، رسہ یہاں لٹکا ہوا، یہاں رسے کے نشان پڑ گئے سارے۔ گھر کے سارے کام کرنے، حسنین کریمین کا خیال بھی کرنا، ان کی پاکی کا بھی خیال کرنا، ان کے کپڑوں کا، ہر چیز کا خیال کرنا۔ اس کے باوجود نہ بی بی کبھی نماز چھوڑتی، نہ تہجد چھوڑتی، نہ قرآن چھوڑتی، نہ درود و سلام چھوڑتی۔ آج تو ہمارے بچوں کو کوئی تربیت ہی نہیں دیتا۔ آج تو ہماری بیٹی جب ہم اس کو ودا کرتے ہیں، جہیز میں جہاں باقی سامان دیتے ہیں، ایک قرآن پاک بھی جہیز میں اس کو دے دیتے ہیں۔ جب وہ لے کے جاتی ہیں ہمارے گھر سے، وہ برتن تو استعمال کر لیتی ہوگی، فرنیچر استعمال کر لیتی ہے، جو ہم اس کو موبائل دیتے ہیں اسے استعمال کر لیتی ہے، ہر چیز استعمال کی، نہیں کیا تو قرآن استعمال نہیں کیا، وہ نہیں کھولا اس نے۔ کہتی ہے یہ قرآن میرے ابا نے میں کو نہیں تاہی، میں ایو قرآن اپنی دھی کو اگاں جہیزے لے چھوڑے سا۔ پڑھایا ہی نہیں، پڑھایا ہے تو سکھایا ہی نہیں، کچھ سمجھایا ہی نہیں بچی کو۔ بی بی سارے کام کرتی مگر قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے فرماتی۔ ام ایمن فرماتی ہیں حکم رسول سن کر جب میں حجرہ فاطمہ پر آئی، میں نے دیکھا دروازہ بند ہے، تو دروازے میں ہلکے ہلکے چیر تھے، سوراخ تھے۔ ام ایمن کہتی ہیں میں نے چیروں کو یوں کیا، دیکھا بھئی اندر بی بی کیا کر رہی ہے۔ ام ایمن کہتی ہیں میں نے یوں جو دیکھا، میں نے دیکھا کہ بی بی آرام فرما رہی ہے، سو رہی ہے۔ اچھا،
بیوی سو رہی ہیں اور میں دیکھ کے حیران ہو گئی، برتن خود بخود دھل رہے ہیں مگر دھونے والے ہاتھ نظر نہیں آ رہے۔ بیوی کے گھر کا جھاڑو پھیرا جا رہا ہے، جھاڑو نظر آ رہا پھرتا مگر پھیرنے والے ہاتھ نظر نہیں آ رہے۔ کپڑے دھل رہے ہیں مگر کپڑے دھونے والے ہاتھ نظر نہیں آ رہے۔ چکی چل رہی ہے مگر چکی چلانے والے ہاتھ نظر نہیں آ رہے۔ ام ایمن کہتی ہے میں گھبرا گئی، دوڑی واپس گئی۔ میرے آقا نے فرمایا ام ایمن فاطمہ کا کام کر رہی ہے؟ کہنے لگی آقا میں کیا کروں گی ان کا کام، میں تو دیکھ کے حیران ہو گئی ہوں، آپ کی لاڈلی آرام فرما رہی ہیں، برتن خود بخود دھل رہے ہیں، گھر کا صحن خود صاف ہو رہا ہے، کپڑے خود دھل رہے ہیں، چکی خود چل رہی ہے، سارے کام خود ہو رہے ہیں، میں تو حیران ہوں محبوب یہ ماجرا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ام ایمن ہم بتائے دیتے ہیں، فاطمہ رب کے کام کرتی ہے، رب اس کے کام خود کرا دیتا ہے۔ ام ایمن کہنے لگی محبوب کوئی ایسا عمل مجھ کو بھی عطا کر دیجئے۔ فرمایا جو میں نے عمل فاطمہ کو دیا وہ تجھ کو دے دیتے ہیں۔ محبوب اس کو کیا تسبیح بتائی، غور سے سننا، کیا وظیفہ ارشاد کیا کہ سارے کام ہی خود ہو رہے ہیں؟ فرمایا ہم نے فاطمہ کو کہا ہے فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھا کر سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بولا؟ 33 مرتبہ پڑھ الحمدللہ، کیا؟ پھر پڑھو، پھر پڑھو۔ فرمایا 34 مرتبہ پڑھ اللہ اکبر، کیا بولا؟ پھر بولو، پھر بولو۔ 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، 34 ٹائم اللہ اکبر، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ فرمایا ام ایمن جو کوئی یہ وظیفہ پڑھ کے جو دعا مانگے گا رب کریم سے وہ اجمعین بعد میں کرے گا، رب کریم اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ سارے بی بی دے منن والے بیٹھے ہو، سارے منن والے ہو نا؟ میں دے منن والا، میرا ہاتھ کھڑا ہے بھائی، میں منن والا، سارے منن والے ہو تو کیوں پریشان پھرتے ہو؟ بی بی والا یہ وظیفہ پکڑ لو نا۔ میری ماں ہو، میری بہنوں، میری بیٹی ہو، پڑھا کرو یہ وظیفہ، اس کے ساتھ نماز بھی شرط ہے، ہر نماز یعنی 5 گانا نماز اور اس کے بعد یہ وظیفہ، اور یہ وظیفہ پڑھ کے جو دعا، یا اللہ مجھے یہ دے دے، میرے بچوں کی نوکری لگ جائے، یا اللہ میرے بچے پڑھ جائیں، یا اللہ میرے بچے بے ادب ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، یا اللہ میرے بچے گستاخ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، یا اللہ مکان دے دے، یا اللہ گڈی دے دے، جو مانگ لے جڑی شے منگنی ہے، جو مانگو گے تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ مگر افسوس صد افسوس ہم کوئی نیکی کرنے کو تیار نہیں، ناراض نہ ہونا، ہمارے سے نعرے لگوا لو، ہلا گلا کروا لو، شور شرابہ کرا لو، باقی ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ اسی کہنے پیر صاحب جے نماز آسی پڑھیں تے تیرے ہاتھ تے جھات کیوں دیتا ہے؟ یہ بات اگر کرتے تو میرے علی کرتے، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر نمازیں پڑھنی ہیں تو تیرے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا ہے؟ یہ کہتے تو جناب ابو بکر صدیق کہتے، جناب عمر فاروق کہتے، جناب عثمان غنی کہتے، جناب مولا علی کہتے۔ کسی نے نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا۔
اللہ کی عزت کی قسم وہ اپنے نبی کے ایسے دیوانے، ان کی تو یہ کیفیت ہے کہ ہم وہ ہر انداز میں اپنے نبی کو دیکھتے. نبی اٹھتے کیسے ہیں، نبی بیٹھتے کیسے ہیں، نبی لیٹتے کیسے ہیں، نبی کھاتے کیسے ہیں، نبی پیتے کیسے ہیں، نبی روتے کیسے ہیں، نبی مسکراتے کیسے ہیں، نبی مسجد میں کیسے آتے ہیں، نبی باہر کیسے جاتے ہیں، حبیب وضو کیسے کرتے ہیں، حبیب پانی کیسے پیتے ہیں، کھانا کیسے تناول کرتے ہیں، گھر کیسے جاتے ہیں، باہر کیسے آتے ہیں، کپڑا کیسے پہنتے ہیں، آسا کیسے پکڑتے ہیں، دستار کیسے باندھتے ہیں، مسکراتے کیسے ہیں. نبی کا سفر کیسا، نبی کا حضر کیسا، نبی کی نشست کیسی، نبی کا برخاست کیسا، نبی کی تبلیغ کیسی، نبی کا جہاد کیسا، نبی کی تنہائی کیسی، نبی کی جلوت کیسی، نبی کی خلوت کیسی ہے. سبحان اللہ، سکو سبحان اللہ، آواز بلند سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سارے مولا علی کے ماننے والے بیٹھے ہو. میں مولا علی دا منن والا، میں تو علی کو مولا کہہ کے بلاتا ہوں. من کنت مولا فہوا مولا علی. میرے آقا نے فرمایا جدہ میں مولا ہوں دا مولا علی ہے. سارے ماننے والے ہیں. اجازت ہو تو تھوڑی سی بات کر دوں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ. تو راستے میں چلتے چلتے نا آپ ذرا جھک گئے. جو آپ کا قد مبارک چھوٹا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر لمبا بندہ بے وقوف ہے. کوئی بندہ لمبا بیٹھا ہوئے بھی ناراض نہ ہونا، میں حدیث بتا رہا ہوں. اور آپ چیک کریں، آپ کبھی خدائے کعبہ کی قسم دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. فرمایا ہر لمبا بے وقوف ہے سوائے عمر کے. جناب عمر رضی اللہ عنہ کا قد اونچا تھا. فرمایا سوائے عمر کے، کہ عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پر خدا بولتا ہے. عمر مشورہ دیتے تو وحی کا نزول ہو جاتا. فرمایا ہر پستہ قد چھوٹے قد والا کیا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں فتنہ ہے. آپ کبھی نوٹ کر کے دیکھیں، لمبے قد والے کو اور چھوٹے قد والے کو، اور دوسری طرف اپنے نبی کے فرمان کو غور سے دیکھیں. جو میرے نبی نے فرمایا وہی کچھ ہوگا. پستہ قد چھوٹے قد والا کیا ہے؟ فرمایا فتنہ ہے. فرمایا سوائے علی کے. آپ کا قد چھوٹا، فرمایا علی فتنہ نہیں ہے، یہ فتنوں کو ختم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. عرض کر رہا تھا قد چھوٹا یوں جھکے، جھک کر سیدھے ہو کر جب چلے. یاروں نے پوچھا علی کیا بات ہے، یہاں جھکنے کی کیا کاز تھی، کیا وجہ تھی، کیوں جھکے؟ فرمایا یارو اس مقام سے پہلے بھی ایک مرتبہ میرا گزر ہوا. میں اپنے حبیب کے ساتھ جا رہا تھا، مصطفیٰ یاروں کے ساتھ تھے. یہاں ایک درخت تھا، درخت کا ٹہنا جھکا ہوا تھا. میرے آقا اس ٹہنے کے نیچے سے گزرے اور جھک کر گزرے، اس لیے میں بھی جھک کر گزرا. انہوں نے کہا علی اس وقت تو یہاں ٹہنا بھی تھا، درخت بھی تھا، اب ٹہنا تو کجا، اب تو درخت بھی نہیں ہے، اب جھکنے کی کیا وجہ؟ علی نے غور سے دیکھا. فرمایا مجھے کیا مشورہ دے رہے ہو؟ ارے میں نے درخت دیکھنا ہے، میں نے ٹہنا دیکھنا ہے. ارے میں نے تو یار کی ادا دیکھنی ہے. میرا یار جہاں سے جھک کر گزرے میں سیدھا ہو کے گزروں. قیامت کے دن نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، آواز بلند سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
ہر ادا میں نبی کی ادا. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ ہے، نمونہ. جو گھوڑ سواری کرتے، یہ دیکھو یہ الٹا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ایلی ڈالتے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن شروع کرتے. یہ دائیں ٹانگ اس کو گھوڑے سے یوں گھماتے، قرآن پڑھتے جاتے. جب یہ ٹانگ ادھر آتی اور رکاب میں پاؤں پھنستا، اس وقت تک قرآن مکمل ہو چکا ہوگا. یہ کرامت ہے. یہ کیا ہے بھلا؟ یہ کرامت ہے، کرامت آپ کی. ہم صرف ہمارے سے نعرے لگوا لیں، ہم ان کی افکار، ان کے کردار پہ غور کرنے کو تیار نہیں ہیں. اچھا پھر ایک جنگ اپنے پورے جوبن پہ ہے، تلواروں کے ساتھ تلواریں کڑک رہی ہیں، تیر برس رہے ہیں. اتنی دیر میں مولا علی یوں پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے. ساتھیوں نے پوچھا علی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ فرمایا نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. اللہ، نماز کا وقت ہو گیا. انہوں نے کہا علی یہ نماز کا وقت نہیں ہے، علی یہ جنگ کا وقت ہے، جنگ لڑ. نماز پھر پڑھتے رہیں گے. بڑی بے نیازی سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگے مجھے کیا مشورہ دے رہے ہو کہ نماز بعد میں پڑھوں؟ فرمایا یہ جنگ نماز کو قائم کرنے کے لیے تو لڑی جا رہی ہے. اللہ کی عزت کی قسم علی پہلے نماز پڑھے گا پھر جنگ لڑے گا. چنانچہ تیروں کی چھاؤں میں، تلواروں کی کڑک میں مولا علی نے پہلے نماز پڑھی پھر جنگ لڑی. آپ نے سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کیا ہم میں کوئی ایک بات ایسی پائی جاتی ہے؟ کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ سارے کام چھٹ کے ایسی کہہ کہ نہیں علی نے نماز پڑھی ہے، معاہ خدا علی قسم میں بھی نماز پڑھاں گا پہلے؟ کیا انداز ہے، یہ ان کی تربیت ہے کہ چھوٹے چھوٹے شہزادے کیا کر رہے ہیں، آئے آئے کہ آؤ ہم اس کو وضو کا طریقہ سکھاتے ہیں. یہ اس بی بی کی گود کا نتیجہ ہے، یہ اس کے دودھ کا نتیجہ ہے کہ کس طریقے سے دین متین سکھا رہے ہیں. خدا کا واسطہ تم بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو سکھایا کرو. آپ کو نماز کا طریقہ آتا ہے، اپنے دوستوں کو سکھاؤ. وضو کا طریقہ آتا ہے، بتاؤ. میری بہنوں، میری بیٹیوں، لوگوں کو، بچوں کو گھروں میں قرآن پڑھاؤ، انہیں نماز سکھاؤ، وضو کا طریقہ سکھاؤ. ارے یہ زندگی چند روزہ ہے، اس سے پہلے کہ موت آ کے گھیر لے، ارے اپنی بخشش کا سامان تیار کر لو. اللہ کی عزت کی قسم جو بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھا دے، بے نمازی کو نماز کا راستہ سکھا دے، جو غافل کو ذکر کا راستہ بتا دے، گناہگار کو توبہ کا راستہ بتا دے، بد عقیدہ کو خوش عقیدگی کا راستہ بتا دے، عاشق فضول کو عشق رسول کا سبق سکھا دے، اس نے سمجھو اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے. خرید لو جنت کو، خریدو. جنت فار سیل ہے، جنت فار سیل ہے، خریدو جنت کو، مل جائے گی تمہیں جنت. تم سوچ بھی نہیں سکتے یہ کتنی بڑی نیکی ہے. حالت وضو میں رہا کرو، تمہیں کچھ نہیں آتا تو وہاں جا کر کھڑے ہو کے وضو کر کے تھوڑی سی اللہ کر لو.
قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر دو، اے تم وہاں نہیں جا سکتے موٹر سائیکل پہ کر دو، گاڑی میں ہو گاڑی میں کر دو، ارے دیوانوں گھر بیٹھ کر دعائے مغفرت مرحومین کے لیے کر دو۔ تم جب دعا کرو گے، تمہاری دعا سے اگر کسی مرحوم یا مرحومہ کی مغفرت ہوتی ہے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ ارے ٹٹ فار ٹیٹ، عدل کا بدل، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدل احسان کے ساتھ ہے۔ آج کسی کے لیے دعا کرو، کل کوئی تمہارے لیے دعا کرے گا۔ احباب، موسیٰ علیہ السلام جنگل کے درختوں کا ذکر سن کے ہائے 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 وجد میں آ گئے، جانوروں کا ذکر سن کے وجدان وارد ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے، اللہ کوئی ایسا ہے جو زمین کے نیچے تجھ کو پکار رہا ہو، زمین کے اندر تجھے یاد کر رہا ہو، زمین کے اندر تیرا ذکر کر رہا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام چلتے نا، ادھر دیکھو، ہاتھ میں آسا ہوتا، یہ ہاتھ سوٹی پڑھنا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ آسا پکڑا، کوئی ہے جو زمین کے نیچے تجھ کو یاد کر رہا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے، اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، کہ جی مولا، اضرب بعصاک الارض، موسیٰ اپنی سوٹی کو زمین پہ مار، لاٹھی کو، سٹک کو، چھڑی کو زمین پہ مار، اضرب بعصاک الارض۔ جیسے آواز آئی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سٹک، اپنی سوٹی، اپنا ڈنڈا، لاٹھی زمین پہ ماری، جیسے ماری زمین پھٹ گئی، زمین پھٹی تو نیچے سے پانی نکل آیا۔ اب عرض کی مولا اب کیا حکم ہے؟ فرمایا یا موسیٰ، جی مولا، اضرب بعصاک البحر، موسیٰ اپنی سوٹی، اپنی سٹک کیا کر، پانی پہ مار، پانی پہ ماری، پانی پھٹ گیا، پانی پھٹا تو نیچے ایک پتھر نکلا ہے۔ مولا اب کیا حکم ہے؟ فرمایا یا موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ اپنی سوٹی اس پتھر پہ مار۔ وہ سٹک پتھر پہ ماری، لاٹھی پتھر پہ ماری، پتھر پھٹ گیا۔ پتھر پھٹا تو پتھر کے اندر دیکھا ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے۔ کیا بیٹھا ہے؟ پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے، اور وہ کیڑا کیا کر رہا ہے؟ وہ کیڑا اللہ کا ذکر کیے جا رہا ہے۔ موسیٰ تو مجھے کہتا تھا کہ میرے سوا کوئی ہے جو زمین پہ تیرا ذکر کرے، میں نے دکھا دیا۔ تو نے کہا زمین کے اندر کوئی ہے جو تیرا ذکر کرے، میں نے دکھایا کہ پتھر بند پتھر میں کیڑا میرا ذکر کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی محبت کو دیکھا تو ایک دم طبیعت عجیب ہو گئی ہے۔ کہنے گے اللہ میرا دل کرتا ہے میں اس کیڑے سے دو باتیں کروں، میری دو گلاں کرا دے دینا۔ ذاکرین سے کلام کرنا نبیوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ اسے توفیق دے مجھ سے باتیں کرے۔ رب کریم نے اس کیڑے کو فرمایا تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 200 سال۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اس نے کہا میری عمر 300 سال ہے۔ اگر 200 سال بھی ہے تو تھوڑی نہیں بھائی جی، بہت عمر ہے۔ 200 سال فرمایا 200 سال سے تو پتھر میں کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا یا موسیٰ 200 سال سے میں پتھر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اچھا یہ بتا کہ 200 سال سے تو کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، تیری خوراک کیا ہے؟ کہنے لگا موسیٰ 200 سال سے رب کریم مجھے 2 وقت میں خوراک دیتا ہے۔ خوراک کے طور پر پانی دیتا ہے، خوراک کے طور پر پانی دیتا ہے، خوراک کے طور پر پانی مجھ کو دیتا ہے، میری خوراک پانی ہے، مجھے پانی دیتا ہے۔ فرمایا پھر؟ کہتا ہے میں دونوں وقتوں میں پانی واپس کر دیتا ہوں، مولا مجھے تیرا ہی خوراک نہیں چاہیے۔ فرمایا کیوں؟
کہنے لگا میں اس لیے میں واپس کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو پانی کو منہ لگاؤں اور میری موت واقع ہو جائے تو قیامت کے دن میرا شمار غافلوں میں ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ میری جب موت آئے میری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو تاکہ قیامت کے دن میرا شمار غافلوں میں نہیں اللہ کے ذاکروں میں ہو. سب کو سبحان اللہ، بابا بلند سبحان اللہ. اوے یار اوے کیڑا نمبر لے گیا ہمارے سے ہیں. اور سیب کھان والے ہو، امرود کھان والے ہو، اور فروٹ کھان والے ہو، اور بروسٹ کھانے والو، چرگے کھانے والو، بریانی کھانے والو. میرا مولا فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا نہیں دیا میرے رب نے؟ اتنی نعمتیں کھا کر پی کر پہن کر پھر بھی ہم اپنے رب کو یاد کرنے کو تیار نہیں. اسے دیکھ وہ پتھر کے اندر پڑا ہے، اس نے کیا دیکھا؟ کچھ بھی تو نہیں. انہیں نہ باہر آ کے پہاڑ دیکھے، نہ ندیاں دیکھیاں، نہ نالے دیکھے، نہ نہریں دیکھی، نہ دریا دیکھے، نہ بندے دیکھے، کچھ بھی نہیں دیکھا. اس نے کچھ بھی نہیں کھایا بلکہ جو خوراک ملتی انکار کر دیتا تاکہ میں ذاکروں میں شامل ہوں، غافلوں میں نہ شامل ہوں. ہم تو گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، کہنا میرا دل اداس ہو گیا، میں کہ پولتے جاواں ذرا مزر نہ دو گلاں کراواں. گھر بیٹھا ہے دل اداس ہو گیا. رات کو 10 بجے اٹھے ہیں، ہمارا کوئی لفاڑی یار ہو نا گپ چھپ لگانے والا، بعض ہوتے ہیں نا ایسے، وہ لفاڑی یار لوگاں نو بڑے چنگے لگتے ہیں جڑے گل بعد کرن گال پہلے کڈن. تیری بہن نو تیرا کی حال ہے؟ لوگ بڑے شوق نال اس یار کول جان گے. او دے کول پوچھو اے دے کول کی لینا ہے؟ کہندے الحمدللہ اے دے کول گالاں سنن آیا میں. بعض لوگ کٹنگ کروانے جاتے ہیں ایسے نئی کے پاس جو نئی ماں بہن دیاں گالاں کڈے سوتریاں کر کے، سپیشل او دے کول جان گے. پوچھو کس واسطے؟ کہندا تین نہیں پتہ یار بڑا سواد آندا ہے جدوں اے گالاں کڈدا ہے. ہائے ہائے اپنی بہن پڑوائی جاندا ہے، ماں پڑوائی جاندا ہے، وہ گالاں کڈی جاندا ہے کیتی جاندا ہے. کہتا سکون نہیں آیا مجھے، میں اپنی بے چینی کو چین میں بدلنے کے لیے پل پہ آیا. میں ادنا مزنا میں کہ 2 شہر کپن لئی آواں. ایک بھی ٹوٹے چل یار ہن طبیعت اج بڑی عجیب ہو رہی ہے، دل کردا بروسٹ کھاواں. چل یار میاں چلو چلدے ہیں، 2-4 بیلی چلے گئے، جا کے کھاوا شاوا ستھرا کر کے واپس آ گئے. کرتے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. موبائل ہماری جیب میں ہوتا ہے، کہنا یار تبدیل کرنا ہے، نواں ماڈل دا آ گیا وہ رکھ لی، تبدیل کر لیا. کپڑے پہنے کہنا جی ہن پرانا ہو گئے تے نشان پہ گیا، دوسرے کپڑے پانے. جتی نمی، کپڑا نواں، گھڑی نمی، موبائل نواں، ٹور ٹپا کھابا شابا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اتنی نعمتیں پانے کھانے پینے پہناوے کے باوجود سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اے بندے تو قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے. اے بندے ہر کام تیرے لیے سہل ہے، ہر کام آسان ہے. تیرے لیے مشکل ہے تو نماز ہے، تیرے لیے مشکل ہے تو خدا کا قرآن ہے، تیرے لیے مشکل ہے تو اللہ کا ذکر ہے، تیرے لیے مشکل ہے تو درود و سلام ہے، تیرے لیے مشکل ہے تو اطاعت خدا ہے، تیرے لیے مشکل ہے تو اطاعت مصطفیٰ ہے. مت کر ایسا. کبھی تجھے بھی فکر ہوئی میری زبان اللہ کے ذکر سے تارو، میری موت آئے تو میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں، مجھے کیا ملے گا جی؟ اگر میری زبان اللہ کے ذکر سے تارو تو مجھے کیا ملے گا؟ آؤ میرے نبی سے پوچھ. میرے آقا نے فرمایا کل قیامت بپا ہوگی، سورج سوے نیزے پہ کھڑا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی. ہائے 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 ہائے، لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے سورج کی تپش کی وجہ سے. او یار یہ تو سورج نے اپنی پوری آنکھیں نہیں کھولنی، قیامت کے دن ساری آنکھیں کھولنی اس نے. بھیجے پھٹ جائیں گے، سر پھٹ جائیں گے، بھیجے باہر نکل آئیں گے، لوگوں کی بری حالت ہوگی، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، سایہ تلاش کر رہے ہوں گے. پل شیر شاہ پہ رہنے والوں، شاید تم میں سے کسی کو خیال آئے یہ پیر صاحب بیان میں یہ بات بتا کے جا رہے ہیں تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ہمارے ہاں بڑے بڑے درخت ہیں، ہم ان درختوں کے نیچے بیٹھ جائیں گے،
یہ درخت تمہارے نہیں ہونے، میں اپنے برآمدے کی چھت ڈھونڈ لوں گا، تیرا برآمدہ نہیں ہوگا، میں نہر میں کود جاؤں گا، یہ تیری نہر نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ فرمایا کلو من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ پہاڑ ان دی طرح اڑدے پھرن گے، ان دی طرح، ہائے ہائے۔ تو کیا سمجھے قیامت کیا ہے؟ تیری ہر چیز ختم ہو چکی ہوگی، کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہوگی۔ تو میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے سایہ نہ ملا تو کیا کروں گا؟ آپ میرے نبی کی بشارت سن، اور صدقے جائیے اپنے نبی تو، اور جنہیں سارا پیپر ہی آؤٹ کر چھڑے ہیں۔ دیکھو میرا بیٹا سامنے بیٹھا ہے آپ کے، اس بچے نے میڈیکل ٹیسٹ دیا ہے، ڈاکٹری کے لیے میڈیکل ٹیسٹ دیا۔ جب یہ ٹیسٹ دے کے واپس آیا مجھے کہتا ہے ابو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ بچہ واپس آیا، تھوڑے دنوں میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ پیپر ہم نے کینسل کر دیا، آپ کا انٹری ٹیسٹ کینسل کر دیا۔ کس لیے؟ کہ یہ پیپر آؤٹ ہو گیا۔ پیپر اگر آؤٹ ہو جائے تو پھر اس کو کینسل گورنمنٹ کر دیتی ہے، اصول ہر جگہ یہی ہے، پیپر اگر آؤٹ ہو جائے تو پیپر کینسل۔ صدقے جائیے اوے ہمارے نبی نے سارا پیپر آؤٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، نزع میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، میرے نبی نے ایک ایک بات بتا دیا ہے، پیپر آؤٹ کر دیا ہے۔ مگر اللہ نے پھر بھی پیپر کو کینسل نہیں کیا۔ یا اللہ تو کینسل کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا ہم تیری شکل نہیں مصطفیٰ کی شکل کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو اپنے حبیب کا صدقہ بانٹے جا رہے ہیں، ہم نے ہر چیز اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ یوتی وانا قاسم، رب مجھ کو دیتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ رب ہر چیز مجھ کو عطا کرتا ہے اور میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں، میں ونڈی جانا ونڈی جانا ونڈی جانا ونڈی جانا۔ ہائے 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 ہائے، ہر چیز بانٹ رہے ہیں میرے آقا۔ پیپر آؤٹ کر دیا میرے آقا نے، ہم نکمے پھر بھی اس پیپر کی تیاری کرنے کو تیار نہیں۔ یا رسول اللہ جب کہیں سایہ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ فرمایا میرے امتیوں پریشان نہ ہو، لوگ سایہ تلاش کریں گے مگر سایہ ان لوگوں کو تلاش کرے گا جن کی موت اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوئی ہوگی، جن کی زبانیں موت کے وقت اللہ کے ذکر سے تر بتر ہوں گی۔ کل قیامت کے دن لوگ سایہ ڈھونڈیں گے، سایہ ان کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رکھو، قلب و روح میں اس کی محبت کو بساؤ دیوانوں، اسی میں نفع ہے تمہارا۔ گالیاں نہ دیا کرو، چگلیاں نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو۔ عورتوں کی ایسے مشہوری ہے، عورتاں جتے بہنیاں بہ کے غیبتاں کر دیاں، چگلیاں کر دیاں۔ عورتاں جتے بہنیاں کہنے آؤ چگلی چگلی کھیلتے ہیں، آؤ غیبت غیبت کھیلتے ہیں، آؤ چوٹ چوٹ کھیڑ دیں۔ یہ مشہوری ہے صرف ان کی۔ مردوں نو ویکھ لو، جتے بیٹھا چوٹ، جتے بیٹھا چوٹ، جتے بیٹھا چوٹ۔ کیا غیبت، زبان برباد کر دی، خراب کر دی۔
مت کر مت کر مت کر ایسا، اس سے پہلے کہ تیری موت واقع ہو جائے۔ وہ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے، ہو سکتا ہے غیبت کرتے ہوئے اگر موت آ گئی تو تجھے سایہ نہیں ملنا، جھوٹ بولتے ہوئے موت آ گئی تجھے سایہ نہیں ملنا۔ وہ زنا کرنے والے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، خدا نہ خواستہ زنا کرتے ہوئے تیری موت آ گئی اور تجھے توبہ کا موقع نہ ملا، یاد رکھ تجھے سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ وہ شراب میں ٹن رہنے والے، تو یہ سوچتا ہے کہ میں توبہ کر کے روٹے رب کو منا لوں گا، ہو سکتا ہے تجھے توبہ کا موقع نہ ملے۔ پھر کیا کرے گا یار، کیا کرے گا؟ تجھے سایہ نصیب نہیں ہونا۔ سود خور، رشوت خور، سوچ لے آج بیٹھ کر تہیا کر لے، میں اپنے رب اور رب کے حبیب کی سچی اطاعت کروں گا، میں اپنے رب کا ذکر کروں گا، میں اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجاؤں گا، میں رب کائنات کے سامنے اپنی ناک کو رگڑوں گا، میں 5 گانا نماز پڑھوں گا، میں اپنے رب کو یاد کروں گا، میں اپنے حبیب کی ذات پر درود و سلام بھیجوں گا۔ گیت گائیں گے ہم اپنے نبی کے، بستروں کو چھوڑ کے آنے والوں، آرام کو چھوڑ کر آنے والوں، تمہارا یہ وقت برباد نہیں گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں تم نے کیا کیا ہے۔ یہ جو تم اپنے بستروں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو، میرے آقا نے فرمایا ایسی محفل میں کبھی بدبخت نہیں آتا، اور اگر کبھی بدبخت آ جائے تو پھر فرمایا بدبخت نہیں رہتا، اس کی بدبختی کو رب کریم خوشبختی میں تبدیل کر کے اسے داخل جنت فرما دیتا ہے، وہ نہیں جانے دیتا۔ بڑا کریم ہے۔ لو کرو اپنے رب کے ساتھ، لو کرو اپنے رب کے ساتھ، لو کرو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بڑا کریم ہے، تمہارا وقت برباد نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں بڑی خوشبختی ہے اس کی اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محفلوں کو سجاتے ہیں، جو نبی کے گیت گاتے ہیں۔ اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت ہم نے مصطفیٰ کی صورت میں تم کو عطا کی ہے اس نعمت کے چرچے کرو، گلیوں میں، بازاروں میں، گاؤں میں، شہر میں، کریا کریا، کو بکو، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں۔ یا اللہ کون سی نعمت؟ فرمایا جو مصطفیٰ کی صورت میں نعمت عطا کی ہے اس نعمت کے چرچے کرو، چرچے کرو۔ ہم تو اللہ کا امر پورا کرتے ہیں۔ یہ دیکھا چراغاں کیسے کیا ہوا ہے، یہ بازار کیسے سجائے ہیں، سبحان اللہ۔ کیوں سجائے ہیں؟ ہم تو انتظار کرتے ہیں اپنے مدنی آقا کا، اور میں نے پریکٹیکلی طور پہ دیکھا ہے جو بندہ اپنے نبی کی محفل کو سجاتا ہے اتنی برکتیں، اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سارا سال وہ رحمتیں لوٹتا ہے۔ ایسے ایسے میں نے دوستوں کو دیکھا جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، یقین جانو بڑے برے حال تھے، وہاں محفلیں شروع کی، 1 سال کچھ، اگلے سال کچھ، اگلے سال کچھ، لہراں بیراں موجاں لگی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اپنے یار دا صدقہ ونڈی جا رہا ہے، ونڈی جا رہا ہے۔ او گلاں کرو مدنی من ٹھار دیاں، اور عیسیٰ نہیں جے میری سرکار دیاں، گلا کرو 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 سارے 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 کرو مدنی من ٹھار دیاں، عیسیٰ نہیں جو میری سرکار دیاں، عیسیٰ نہیں جو میری سرکار دیاں،
اللہ تیرے یار دیا رسالے میری سرکار دیا رسالے میری سرکار دیا رسالے میری سرکار دیا گلہ کرو گلہ کرو کرو گلہ کرو گلہ کرو یہ نبی کی گلہ ہے جھومو تو نبی کے نام پہ جھومو ہاتھ اٹھاؤ تو نبی کے نام پہ اٹھاؤ اب جھوم جھوم کے پڑھو یہ تمہارے ہاتھ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے گلہ کرو 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 مدنی من ڈھار دیا رسالے میرے سرکار دیا رسالے
مدنی 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 تیرا مدنی میرا مدنی تیرا مدنی میرا مدنی تیرا مدنی میرا مدنی سبدا مدنی جگدا مدنی سبدا مدنی جگدا مدنی جگدا مدنی ربدا مدنی جگدا مدنی ربدا مدنی ربدا کرو مدنی من مار دیا رسالے میری سرکار دیا رسالے میری سرکار دیا سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر دل سے کہو سبحان اللہ توڑے تو بچے چنگے نہ دی آواز زیادہ اونچی جا رہے ہیں کہو سبحان اللہ سنگ نا کوئی کی کہے گا میں جا سانتے میں نے کوئی آگ سی پیرو نہ آکے آئی سبحان اللہ آگ جائے تو بھی آگ چھڑے آئی پیرو نہ دینو یہ تھوڑی آکے گال کٹ جاتے تو گال کٹ دیتے تو لوگ بھی مذاق اڑائیں گے پیرو نہ سبحان اللہ ہی آکے مولا علی دے نا دی ویل آوے مولا حسین دے نا دی ویل آوے مولا حسین دے نا دی علی اکبر دے نا دی ویل آوے علی اصغر دے نا دی ویل آوے جناب قاسم دے نا دی ویل آوے اونو محمد دے نا دی ویل آوے اے ہور دے نا دی ویل آوے پھر آوے پوری آل دے نا دی ویل آوے بس سبحان اللہ زندگی بڑی تھوڑی ہے جتے ببو نا جتے ببو کوئی ایک گل 100 نہیں کر سکتے کوئی ایک گل مدینے آلے دی 10 چھڑے آگا میں نے جتنی دیر بیان کیا میں نے تھوڑے وقت میں جتنا بیان کیا ہے کوشش کی ہے ایسی باتیں بتاؤں جو تمہاری سمجھ میں آ جائے آئندہ وضو سے رہنا ہے وضو سے رہنا ذکر کرتے رہنا اوہ توڑیاں چولیاں مراداں دے نال پر جانی ہیں جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو الحمدللہ ہر سال یہ ہمارے دوست مظہر صاحب یہ باقی دوست مل کے سبحان اللہ محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں اور فقیر حاضر ہوتا ہے رات ہمارا پروگرام جو گزری ہے ہرون آباد میں پروگرام تھا اس سے پچھلی رات حبیب آباد میں پروگرام تھا اور اس سے پچھلی رات ہمارا اکاڑے میں پروگرام تھا اس سے پچھلی رات آرے والا میں پروگرام تھا اس کے پچھلی رات میلسی میں پروگرام تھا اس سے پہلے میں کراچی کے دورے پہ تھا پھر آیا ہوں بائی ایئر پھر آگے یہاں کا پاکستان پنجاب کا دورہ شروع کیا ہے کل انشاءاللہ اگلی رات جو آئے گی کروڑ پکے میں پروگرام ہے ہمارا کروڑ پکے کا پروگرام کر کے انشاءاللہ اس سے اگلے دن پھر گدارہ ایک علاقہ ہے ڈاملی موتی پاک پتن دیپال پور کے قریب وہاں پر ہے پھر پاک پتن شریف میں پروگرام ہے اسی طرح یہ ہمارے ریگولر پروگرام ہوتے ہیں ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتے کو ملتان شریف ماہانہ محفل ہوتی 4 نومبر بروز ہفتہ ماہانہ محفل ہوگی یہ جو ماہانہ محفل ہوتی ہے یہ ہم انٹرنیٹ پہ لائیو دکھاتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.zikroffikr.com آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے ہر انگریزی مہینے کے دوسرے ہفتے کو لاہور سے تیسرا ہفتہ کراچی سے ہم یہ منتھلی پروگرام لائیو دکھاتے ہیں اگر آپ فیس بک پر یو سٹریم پر ویب سائٹ پر سرچ کرنا چاہیں تو فقیر کا نام کلک کریں خواجہ محمد یوسف مختلف موضوعات پر آپ کو بیانات ملیں گے وہ آپ سرچ کریں ان بیانات میں پاکستان کے بیانات فارن کنٹریز کے بیانات اس کے اندر ہیں افریقہ کے ہیں انگلینڈ کے بیان ہیں عرب کنٹریز کے بیانات ہیں افریقن کنٹریز کے بیانات ہیں یورپ کنٹریز کے بیانات ہیں پاکستان کے بیانات ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں بلکہ میں کہوں گا آپ دیکھا کریں دوستوں کو بھی دعوت دیں اگر آپ کی دعوت پر کسی نے
کوئی بات سن لی, کوئی ایک گل سن لی, چل ایک ہی من لئی, ہو سکتا ہے اسے ایک گل چودہ پلا ہو جاوے. ضرور دعوت دیں. ہر سال ہمارے آستانہ شریف پر سالانہ عظیم و شان مرکزی جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تقریب سعید ہوتی ہے. اس سال ہمارا سالانہ مرکزی پروگرام انشاءاللہ 7 اپریل کو ہوگا. 7 اپریل بروز ہفتہ. ہر سال یہاں سے دوست اپنا قافلہ لے کر آتے ہیں, ہے نا. اس سال بھی انشاءاللہ العزیز قافلہ انشاءاللہ العزیز آئے گا. یہ ہمارے دوست مظہر صاحب یہاں سے اپنا قافلہ لے کر آتے ہیں. یہ تلمبے سے رانا صاحب آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, یہ وہاں سے قافلہ لے کر آتے ہیں. جو دوست وہاں ملتان شریف سالانہ اجتماع میں آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بڑا روح پرور ایک دیدنی اجتماع ہوتا ہے. ایک دفعہ ساڑی دعوت تے آؤ تو انہوں قلبی تے روحانی سکون ملے, آئندہ آؤ نہ ملے بے شک نہ ہو. آپ یقین کریں کہ وہ جو میں ملک بھر میں دعوت دیتا ہوں, کوئی سب کو بھی آؤ 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 آؤ, اس لیے نہیں دعوت دیتا کہ تم آؤ مجھے آگے پیسے دے کے جاؤ. دوستوں کو پتہ ہے, جو آتے انہیں پتہ ہے کہ ہم کوئی چندے والے پروگرام نہیں ہیں ہمارے, بلکہ جو دوست آتے ہیں انہیں پتہ ہوگا. اگر آپ کو یقین نہ ہے آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں, میری سٹیج کے سامنے بیریئر لگے ہوتے ہیں, اور بیریئر لگے ہوتے ہیں, پبلک جو ہے نا وہ سامنے بیٹھی ہوتی ہے. اب اگر کسی نے نذرانہ بھی دینا ہے تو وہ بندہ وہاں سے اٹھے گا, آ کے ہاتھ ملائے گا, ہاتھ چومے گا, پھیری دے گا. وہ کہے گا یار ہاتھ نہیں چومنا دینوں 10 سال کا دے وقت دے وہاں. وہ بندہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے. پیسے مقصود نہیں ہیں. اگر مجھے پیسے لینے ہونا پھر میں بیریئر نہ لگواتا, پھر میں کہتا آندہ جاندہ رہا یار پڑھائی رکھو, پیسے پڑھائی رکھو. نہیں, میں بلاتا ہوں تیار دا میلہ لگیا ہوتا ہے. اور یقین جانو بڑی ایک روحانی محفل ہوتی ہے. اور ایسے دوست جن کی 18 20 22 سال سے اولاد نہیں تھی, اس مرکزی اجتماع میں شامل ہوئے ہیں, اجتماعی دعا میں شامل ہوئے ہیں. اگلے سال وہ بچہ لے کے آئے وہاں پر. لوگ آتے ہیں, منتیں مانتے ہیں, اور الحمدللہ وہ منت پوری ہوتی ہے. اور منت بھی بڑی پاکیزہ منت ہے, پاکیزہ منتے ہیں کہ میں حضور کا میلاد مناؤں گی, حضور کے میلاد میں جاؤں گا, میلاد میں جاؤں گی. سبحان اللہ. وقت نکالیں, تشریف لے کر آئیں. امام نبی علیہ السلام کے منہ پاک کی زیارت کراتے ہیں. ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک اور ظلم مبارک کے منہ پاک ہیں. ایمان و محبت سے آ کر منہ پاک کی زیارت کریں. یقین جانو اپنا بال اگر ٹوٹ جائے, داڑھی کا ہو سر کا ہو, بال ٹوٹ کر مردہ اور بے جان ہو جاتا ہے. منہ رسول کی شان دیکھو. صدیاں گزر گئیں جسم عطر سے الگ ہوئے, مگر ان کی شاخیں نکلتی ہیں, پھر ان کے گچھے بن جاتے ہیں. پھر جو بندہ منہ رسول کے سامنے کھڑا ہو کے دل سے درود و سلام بھیجے, منہ رسول خوشی سے ایسے جھومنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ زندہ معجزہ ہے, زندہ معجزہ. آؤ آ کر دیکھو. 7 اپریل بروز ہفتہ ڈیرہ اللہ والا ملتان شریف انشاءاللہ یہ ہم مرکزی اجتماع ہوگا. یہ دوست میں بعد میں ریمائنڈ کروائیں گے, آپ نے ضرور آنا ہے, خود بھی آئیں, دوستوں کو لے کر آئیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہم نے جو پڑھا جو سنا اللہ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بحضور سرور کونین ہدیہ درود و سلام کے لیے تمام احباب 10 وقت سے کھڑے ہو جائیں. پھر پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور وہ ہمارے امن کے امتی وہ ہمارے نبی, ہم ان کے امتی
صدقہ آل رسول یہ سلامی آج رانا او کبو ذکر ہیلا 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 تمام دوست پیچھے پیچھے کھل کے بیٹھو سب دعا فرمان گے دوستوں میں سے لنگر کا وسیع انتظام کیتا گیا للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین مولا کریم ختم خواجگان دا تحفہ ذکر پاک دا تحفہ درود پاک دا تحفہ کلمہ پاک دا تحفہ تلاوت قرآن پاک دا تحفہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا تحفہ بیان دا تحفہ صلاۃ و سلام دا تحفہ لنگر دا تحفہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس خدمت ہدیتاً توفتاً عائزنت من پیش کی تجانت آپ دے طفیل استا ثواب جمیع الانبیاء شہداء صالحین نقش بندیہ سہر وردیہ چشتیہ قادریہ ویسیہ خاندان دے بزرگان دیا روحان پوچھاویں بالخصوص استا ثواب شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی اجمعین دے ارواح پاکان پوچھاویں میرے پیارے قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ الاسلام والمسلمین سخی غوث بہاؤل حق ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ صدر الدین عارف باللہ رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن الدین والعالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت نور احمد رحمت اللہ تعالی دی روحان پوچھاں حاضرین جماعت دے جو عزیز رشتہ دار احباب دنیا تو پردہ کر چکے میرا مولا سب دیاں روحان پوچھاں ہر مسلمان مرد جن عورت جو گزریں جو ہے جو ہونگے سب دیاں روحان پوچھاں میرا مولا اسی برکت دینا سڑی کلی مشکلات آسان فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہمیں آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ پوشی فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما پروردگار عالم جو بیمار یہاں ہیں گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں سب کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ صحت کاملہ عطا فرما اے مالک قرض داروں کو قرضوں سے نجات دے دے یا اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے یا اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے یا اللہ جو تیری یاد سے غافل ہیں یاد کی نعمت نصیب فرما جو بے ادب ہیں ادب کی توفیق عطا فرما جو بے نمازی ہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حضور علیہ السلام کی امت کے حال پر رحم فرما ہر آنے والی بلا سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما اے پروردگار عالم ہمیں اپنے ذاکر بندوں میں شامل کر لے عابد بندوں میں شامل کر لے ساجد بندوں میں شامل فرما اے اللہ میں سجدوں کی لذت دے دے عبادت کی لذت دے دے درود و سلام کی لذت دے دے اللہ میں نیکی کی توفیق عطا فرما یا اللہ جن دوستوں نے محفل پاک کا اہتمام کیا دام میں دل میں سکنے جس نے اپنا ایثار کیا اپنا حصہ ملایا اللہ ان کے حصے قبول فرما اللہ ان کی محفل قبول فرما اللہ انہوں نے تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر خیر کی بزم کو سجایا تو ان کے قلوب کو سجا دے ان کے گھروں کو سجا دے ان کو دارین کی نعمتیں عطا فرما رب کائنات یہ دوست اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر تیری رضا تیرے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ان کا آنا جانا مل بیٹھنا خرچ کرنا قبول فرما اللہ ان کو دارین کی نعمتیں عطا فرما اللہ یہ جن بستیوں میں سے آئے ان کی خیر فرما جن گھروں میں سے آئے ان کی خیر فرما اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما پروردگار عالم آج کوئی بھی خالی نہ جائے سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے مرادوں سے بھر دے مرادوں سے بھر دے اللہ ہمارے سینے منور فرما ہمارے دل منور فرما یا اللہ ہماری نیتوں کا قبلہ ٹھیک کر دے
اس بستی کی خیر فرما، بستی والوں کی خیر فرما، اللہ انہیں نیک کر دے، اللہ انہیں ایک کر دے۔ یا اللہ جن ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے یہ لمحے تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر میں گزارے، اللہ ان کا دین و دنیا بہتر فرما، دارین کی نعمتیں عطا فرما، پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی سازشوں، تخریب کاریوں، دہشت گردیوں سے محفوظ فرما، دہشت گردوں سے نجات دے دے، دہشت گردوں سے نجات دے دے، اے اللہ دہشت گرد مولویوں سے بھی نجات دے دے، ہمارے حال پر رحم فرما، عالم اسلام مسلم امہ کی خیر فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی محبت، سچا عشق، سچی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، بستر خیرک الجمیل، اللہم اعید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔